السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ میرا نام محمد عثمان ہے۔ شیخ میں لکھنؤ سے بات کر رہا ہوں۔ شیخ میرا سوال یہ ہے کہ مجھے خواب میں کالے سانپ اور شیر وغیرہ دکھائی دیتے ہیں اکثر، تو میں آپ سے اس کی تعبیر جاننا چاہتا ہوں۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ ان کا سوال بھی اسی سے ریلیٹڈ ہے کہ یہ سپنے میں، یہ خواب میں کالے سانپ دیکھتے ہیں، کالے اور شیر۔ تو کالے سانپ اور پیلے سانپ، جی یہ خاص طور سے سنہرے گولڈن رنگ کے چمکیلے سانپ، یہ اگر بار بار دیکھتا ہو تو کنفرم ہے کہ وہ جادو ہے اس کے اوپر، بار بار۔ تو جادو کے جاننے کی کئی علامتیں ہیں، تو اس میں سے ایک علامت یہ بھی ہے جنگلی جانور دیکھنا جو اس کو ستا رہے۔ اسی طریقے سے ایک مرتبہ میرے پاس ایک شخص آیا، اس نے کہا کہ میری بہن جو ہے کثرت سے غلاظت دیکھتی ہے، ٹوائلٹ۔ یہ بھی اکثر بہت ہوتا ہے۔ جی جنرلی ٹوائلٹ بہت زیادہ دیکھنے کا مطلب ہوتا ہے نظر بد کا شکار ہے، تو علاج ہونا چاہیے۔ ہر ایک جادو کا، نظر بد کا، ان سب کا علاج پایا جاتا ہے۔ تو بعض اوقات جو ہے جادو نہیں ہوتا، نظر بد ہی ہوتا ہے۔ سانپ، بچھو، یہ ساری چیزیں دیکھتے ہیں کبھی کبھی۔ اگر ریگولر ہے تب تو جادو، کبھی کبھی اگر ہو رہا ہے تو وہ نظر بھی ہو سکتا ہے یا غلط خواب بھی ہو سکتا ہے۔ جی اور کبھی کبھی دیکھنے کا مطلب یہ نکلا کہ وہ جادو تو نہیں ہے لیکن انسان ہے کوئی جو اس کی ٹوہ میں ہے، موقع ملتے اس کو مارنا چاہ رہا ہے۔ اگر گھر کے اندر اس نے شیر دیکھا، سانپ دیکھا، مطلب خاندان میں کوئی ہے جو اس سے حسد کر رہا ہے۔ اگر وہ گھر کے باہر دیکھ رہا تو باہر کوئی ہے جو اس سے حسد کر رہا ہے۔ تو یہ علماء کرام کے تجربات ہے، اس کو 100% جیسا ہم شریعت سمجھ کے فالو کرتے ہیں ویسا ہم تعبیر کو فالو تو نہیں کر سکتے، لیکن ایک اندازہ ہے جس سے ہم پریکاشن لے سکتے ہیں، اس سے کچھ رہنمائی لے سکتے ہیں، اور یہی ہے بول کر دعویٰ بھی نہیں کر سکتے۔ کیونکہ ایک مرتبہ کا واقعہ یہ صحیح بخاری کے اندر ہے کتاب الرؤیا میں کہ ایک صحابی نے آ کر خواب بتایا تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیشہ آپ خواب کی تعبیر دیتے ہیں، مجھے بھی کچھ بولنے کا موقع دیجئے۔ صحابہ کی خواہش کیا ہوتی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے، اگر ہم غلطی کریں گے تو وہ بتا دیں گے صحیح تعبیر یعنی کہ صحیح شرح کی، خواب کا مطلب بتانے کو تعبیر کہتے ہیں۔ تو تعبیر میں نے صحیح بتائی یا نہیں بتائی، ان کے لیے ایک اچھا موقع تھا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کو اجازت دی کہ تم خواب کی تعبیر بتاؤ۔ تو انہوں نے پورے خواب کی تعبیر بتائی، لمبا 1-2 صفحات پر وہ پورا طویل واقعہ ہے۔ اس کے بعد ابو بکر رضی اللہ عنہ پوچھتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں نے خواب کی تعبیر صحیح بتا دی؟ تو آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے، اخطأت و اصبت، تم نے کچھ صحیح بتایا، تم نے کچھ غلط بتایا۔ اس سے ہمیں 2 سبق ملے۔ ایک سبق کیا ملا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تعبیر بتائیں گے وہ 100% صحیح رہیں گی، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک وحی کا ایک حصہ بھی ہوتا ہے۔ اللہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود وضاحت کر دے، وہ الگ بات ہے۔ جیسے کئی مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شریعت کے مسئلوں میں بھی آپ نے بعد میں بتا دیا دنیاوی مسئلہ ہے، یہ کوئی اللہ کی طرف سے نہیں، وہ الگ پوائنٹ ہے۔ لیکن جنرلی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعبیر تو الگ ہی ہوں گے، ظاہر بات ہے۔ لیکن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا نبی نہیں ہے، ایک امتی ہے۔ امتیوں میں ایک بہت بڑا درجہ ہے صحابہ کا، اس میں کوئی شک نہیں۔ صحابہ میں بھی سب سے ٹاپ کے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس میں بھی کوئی شک نہیں۔ لیکن اس کے باوجود بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا کہ تم نے کچھ صحیح بتایا، تم نے کچھ غلط بتایا۔ اس میں 2 سبق ہے۔ ایک تو ہے کہ صرف نبی ہی تعبیر بتانا، نبی کے علاوہ قیامت تک کوئی بھی تعبیر نہیں بتانا، ایسی بات نہیں۔ اگر ویسا ہوتا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کو کبھی بھی تعبیر بتانے کی اجازت نہیں دیتے۔ اس کا مطلب نکلا کہ ہر زمانے میں کچھ علماء، کچھ جاننے والے ایسے، لیکن یہ ریئر ہوتا ہے، ہر ایک کو علم نہیں ہوتا ہے۔ اندازہ لگا سکتے ہیں آپ، اور یہ اندازہ صحیح بھی ہو سکتا اور غلط بھی ہو سکتا ہے۔ جب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اندازہ لگایا تو اس میں بھی غلطی کا امکان ہوا، تو آج کے دور میں کوئی بھی عالم نہیں کہہ سکتا کہ یہی ہے۔ تو یہ پہلا پوائنٹ ہے، غیر نبی بھی بتا سکتا ہے، لیکن وہ اندازے کا ہی ہے، وہ 100% حقیقت نہیں ہے۔ تیسرا ہے کہ خواب کی بنیاد پر کوئی شریعت کبھی نہیں بدلتی۔ چوتھا ہے کہ خواب اسلام کے خلاف اگر ٹکرا رہا ہو تو وہ خواب کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ تو حقیقت کا مطلب آپ نے پوچھا تو میں نے سارے تفصیلات آپ کو بتایا۔